شہر کے سب سے مہنگے اور معروف ہوٹل کا ہال اس وقت روشنیوں، تیز موسیقی اور قہقہوں سے گونج رہا تھا، جہاں فضا میں مہنگی پرفیومز اور دھوئیں کا ایک عجیب سا امتزاج بسا ہوا تھا۔ اسی ہنگامے کے بیچوں بیچ ہال کا بھاری دروازہ کھلا اور یشما اندر داخل ہوئی، جس کے قدموں کی چاپ تو موسیقی میں دب گئی تھی، مگر اس کے وجود سے اٹھنے والا سحر پورے ہال کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اب بھی ڈری سہمی سی یشما نہیں تھی جو کبھی نظریں جھکا کر چلتی تھی، بلکہ سیاہ ریشمی لباس میں ملبوس اس کے چہرے پر ایک بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں جمی سرد مہری اسے کسی مغرور ملکہ کا روپ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو لاپرواہی سے پیچھے جھٹکا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو لبوں سے لگاتے ہوئے ہال کا جائزہ لیا، جیسے وہ یہاں کسی کی تلاش میں نہیں بلکہ سب کو اپنی کامیابی اور بدلے ہوئے روپ کی آگ میں جلانے آئی ہو۔ اس کی چال میں ایک ایسی بے باکی تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، مگر یشما کی اپنی نظریں کسی خاص سمت میں جمی ہوئی تھیں، جہاں سے وہ جانتی تھی کہ اسے مسلسل کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی ہال کے ایک تاریک کونے میں کھڑا فرحات ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز رہا تھا اور آنکھوں میں کرب کی اتنی تہی تھی کہ شاید گئی جانے والی بھی نہ سکے۔ وہ یشما جو کبھی اس کے ایک غصے بھرے جملے پر کانپنے لگتی تھی، آج اسے پہچاننے سے بھی عاری لگ رہی تھی۔ اس کا یہ نیا روپ فرحات کے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ فرحات کو رہ رہ کر وہی پرانی یشما یاد آ رہی تھی جس کی آنکھوں میں معصومیت اور حیا کا بسیرا تھا، مگر آج جو عورت اس کے سامنے تھی وہ اس کے اپنے جنون اور جبر کا نتیجہ تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ جس لڑکی کو وہ اپنی جاگیر سمجھتا تھا وہ آج سرعام دوسروں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور اسے نیچا دکھانے کے لیے خود کو بگاڑنے کی حد تک جا پہنچی تھی۔ فرحات کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے، اسے اس محفل سے نکالے اور اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ وہ اسے اب مزید ٹوٹنے نہیں دے گا، مگر اس کے اپنے قدم ملامت کے بوجھ سے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بس دور کھڑا اپنی ہی برباد ہوتی زندگی کے عکس کو تماشا بنتے دیکھ رہا تھا، اور یشما کی ہر ہنسی اس کے ضمیر پر ایک نیا کوڑا برسا رہی تھی۔ ہوٹل کے اسی پرشور محفل میں فرحات کی نظریں بدستور یشما کا تعاقب کر رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 3-4 اوباش قسم کے لڑکے، جن کی آنکھوں میں ہوس اور شرارت صاف جھلک رہی تھی، آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے یشما کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اور ان میں سے ایک انتہائی جسارت کے ساتھ یشما کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی بیہودہ جملہ کہہ رہا تھا، جس پر باقی سب زوردار قہقہ لگا کر اسے داد دینے لگے، مگر یشما نے اسے جھڑکنے یا وہاں سے ہٹنے کی بجائے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی باغیانہ چمک پیدا کی اور خود کو مزید ان کے قریب کر لیا، جیسے وہ جان بوجھ کر فرحات کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ اب وہ اپنی عزت اور وقار کی نیلامی سے بھی نہیں ڈرتی۔ جبکہ یشما کی یہ خطرناک بے باکی اور ان لڑکوں کی بڑھتی ہوئی بدتمیزی دیکھ کر فرحات کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا، اور اس کا وہ ضبط جو اب تک ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، یک لخت غصے کے طوفان میں بدل گیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ان کے درمیان پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا یشما کو دوبارہ چھونے کی ہمت کرتا، فرحات کا ایک بھرپور مکہ اس کے جبڑے پر لگا جس نے اسے زمین بوس کر دیا، اور پھر جیسے فرحات پر کوئی جنون سوار ہو گیا، اس نے باقیوں کو بھی وحشیانہ انداز میں مارنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور وہ ہر وار کے ساتھ جیسے اپنی بربادی کا بدلہ ان سے لے رہا تھا۔ ہال میں ایک بھگدڑ مچ گئی، مگر فرحات کی گرفت سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہو رہا تھا، کیونکہ آج وہ صرف ایک استاد یا شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا زخمی درندہ بن چکا تھا جو اپنی واحد متاع کو سرعام رسوا ہوتے دیکھ کر اپنی بستی مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ جبکہ یشما وہی کھڑی سرد مہر نظروں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس خون خرابے سے کوئی سروکار نہ ہو، اور اس کے چہرے پر پھیلی وہ فاتحانہ مگر تکلیف دہ مسکراہٹ فرحات کے لیے ان مکوں اور ٹھڈوں سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی جو وہ ان لڑکوں پر برسا رہا تھا۔ فرحات کی وحشیانہ ضربوں سے وہ اوباش لڑکے لہولہان ہو کر ہال کے فرش پر بکھر گئے تو ہنگامہ آرائی کی اس دھول میں فرحات ہانپتا ہوا یشما کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی پورے زخمی تھی اور آنکھوں میں غصے اور تڑپ کا ایک ایسا طوفان تھا جو یشما کو بھسم کر دینا چاہتا تھا، مگر یشما نے کمال بے نیازی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو ایک طرف پٹکا اور فرحات کے اتنے قریب آئی کہ اس کے لباس سے اٹھنے والی مہنگی شراب اور پرفیوم کی ملی جلی بو فرحات کی حواس پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اس نے ایک استحضاء یا مسکراہٹ کے ساتھ فرحات کے خون آلود ہاتھ کو اپنی مخروطی انگلیوں سے چھوا اور نہایت ہی سرد لہجے میں گویا ہوئی کہ پروفیسر صاحب، آپ کو میری فکر کرنے کی زحمت کس نے دی؟
میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھ گئی ہوں، چاہے وہ کسی گٹر میں گرنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے محافظ بننے والے؟ فرحاد کا دل یہ زہریلے جملے سن کر کٹ کر رہ گیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کا مجرم ہے، مگر یشما نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور نشے کی لہروں میں جھومتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی تو فرحاد نے بے اختیار اسے تھامنا چاہا، مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ہنستے ہوئے بولی کہ آپ کو تو میری چوری کی عادت سے تکلیف تھی نا، تو دیکھ لیں آج میں نے اپنی حیا بھی چوری کر لی ہے، اب آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کون سا نیا تانا بچا ہے؟ یشما کی یہ حالت دیکھ کر فرحاد کا ضبط آخری حدوں کو چھونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی صرف اسے اذیت دینے کے لیے خود کو آگ میں جھونک رہی ہے۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے یشما کے احتجاج اور اس کے گالیوں کو نظر انداز کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر ہال کے ہنگامے سے باہر نکال لایا۔ یشما اس کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھ مارتی رہی، اسے درندہ اور گھٹیا انسان پکارتی رہی، مگر فرحاد نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ اب اسے مزید اس بازاری ہوس کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ایک بار پھر یشما کی نظروں میں بدترین انسان ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر لیٹی یشما غصے اور نشے کی ملی جلی لہروں میں تڑپ رہی تھی، جبکہ فرحاد خاموشی سے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی کو اندھیری سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے سنسان گھر کے اپنے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوا اور یشما کو زبردستی بازوؤں میں بھر کر بیڈ روم کی طرف لایا تو یشما نے دیوانہ وار ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ فرش پر پھینک دیا اور فرحاد کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت اب ایک وحشیانہ اشتعال میں بدل چکی تھی اور وہ فرحاد کے بالکل قریب ہو کر اس کے چہرے پر اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑتے ہوئے پکاری کہ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ لو دیکھو مجھے، میں وہی چور ہوں، وہی گنہگار ہوں جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو اب خاموش کیوں کھڑے ہو؟ استعمال کر لو مجھے ویسے بھی جیسے ان اوباشوں کے سامنے میرا تماشا بن رہا تھا۔ تمہیں تو اپنی حاکمیت جتانے کا شوق ہے نا فرحاد صاحب، تو آج اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لو۔ یشما کے ان زہریلے اور اشتعال انگیز جملوں نے فرحاد کے اندر جیسے کوئی بند توڑ دیا۔ وہ جو اسے سنبھالنے آیا تھا یشما کی اس بے باکی اور اپنی بیوی کی خوشبو کے حصار میں آ کر اپنے تمام ارادے بھول گیا۔ اس نے یشما کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ حمائل کیے اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ دونوں کے درمیان موجود برسوں کی دوری اور نفرت اسے ایک لمحے میں جنون کی شکل اختیار کر گئی۔ فرحاد کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کی اس حد تک قربت اور اس کے چیلنج بھرے انداز نے اسے تمام اخلاقی حدیں بھلا دی۔ یشما اسے مسلسل اکساتی رہی اور اسے اپنی طرف کھینچتی رہی، یہاں تک کہ فرحاد کا ضبط بھی مکمل طور پر جواب دے گیا اور اس رات ان کے درمیان میاں بیوی کا وہ تعلق قائم ہو گیا جو پچھتاوے، بدلے اور ادھورے پن کی ایک ایسی داستان تھی جسے صبح کی روشنی میں شاید دونوں ہی قبول کرنے کی ہمت نہ رکھتے۔ وہ رات ان کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوئی جہاں محبت نے نہیں بلکہ ایک بے نام سی وحشت اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ٹکراؤ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے کی پردوں کی اوٹ سے چھن کر بیڈ پر پڑی تو یشما کی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ واہ ہوئیں۔ اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور بوجھل پن کا احساس تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے بازو کے گرد حمائل فرحاد کے مضبوط ہاتھ پر پڑی اور اسے رات کی تمام وحشت اور اپنا آپ فرحاد کے حوالے کرنے کا وہ بھیانک منظر یاد آیا تو اس کے سینے میں جیسے نفرت کا کوئی جوالا مکھی پھٹ پڑا۔ اس نے جھٹکے سے فرحاد کا ہاتھ خود سے دور پھینکا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو کل رات نشے کی لہر تھی وہ اب زہریلی آگ میں بدل چکی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا لباس درست کرنے لگی، جبکہ فرحاد اس کے اس اچانک رد عمل پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پشیمانی بھری نظروں سے اسے دیکھنا چاہا، مگر یشما نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور دھاڑتے ہوئے پکاری کہ تم انسان نہیں ہو فرحاد، تم وہی درندے ہو جس نے ایک بار پھر موقع پا کر میری لاش کو نوچا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے اس گھٹیا لمس کے بعد تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں گی؟ تم ایک ذلیل انسان ہو جس نے اپنی بیوی کی مجبوری اور اس کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھایا۔ تم سے زیادہ گھنونا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فرحاد نے کچھ کہنا چاہا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اسے سن لے، مگر یشما کا غصہ اب کسی قابو میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور فرش پر پڑے ہوئے آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو ٹھوکر مارتے ہوئے اسے جانور اور بدبودار ذہن کا مالک جیسے القابات سے نوازا اور بغیر پیچھے مڑے اس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسی نفرت تھی جو فرحاد کے ضمیر کو ایک بار پھر مٹی میں ملا چکی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر یشما کی وہ تیکھی نظریں اسے بتلا رہی تھی کہ وہ اب بھی
کبھی اس کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھے گی۔ وہ وہاں سے ایک ایسی زخمی روح بن کر نکلی جس نے فرحاد کو معاف کرنے کے بجائے اسے بدلہ لینے کی آگ کو اپنے اندر مزید بھڑکا لیا تھا۔ فرحاد خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا جو اب اسے خود اپنے جسم کا حصہ نہیں بلکہ کسی گناہ کی نشانی لگ رہے تھے۔ کچھ ماہ اسی طرح اذیت کی چادر اوڑھے گزر گئے اور ریشما جو اب ایک خاموش لاش بن چکی تھی اچانک اپنی طبیعت میں آنے والی تبدیلیوں اور مسلسل رہنے والی متلی سے گھبرا کر جب ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ٹیسٹ کی رپورٹ نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہ ایک بار پھر اسی شخص کی نشانی اپنے وجود میں پال رہی تھی جس سے اسے گھن آتی تھی، اور یہ حقیقت اس کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھی۔ وہ جنون کی حالت میں ہسپتال کی راہداریوں میں بھاگتی ہوئی ابارشن وارڈ کی طرف بڑھی تاکہ اس گناہ کی نشانی کو اپنے وجود سے کھرچ کر پھینک دے، مگر جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے تک پہنچی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ ریشما کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ فرحاد تھا جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ ہانپ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس نے یشما کو دیوار کے ساتھ جکڑ لیا اور اپنی دھاڑتی ہوئی آواز میں اسے خبردار کیا کہ خبردار یشما، اگر تم نے میرے بچے کو چھونے کی بھی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ صرف تمہارا خون نہیں ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اسے کسی قیمت پر بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یشما نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانا چاہا اور اسے درندہ پکارتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی کسی بھی نشانی کو اپنے جسم میں جگہ نہیں دینا چاہتی، مگر فرحاد نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے ایک ایسی بھیانک دھمکی دی جس نے یشما کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے نہایت ہی دھیمی مگر شفاف لہجے میں کہا کہ اگر تم نے زبردستی کی تو میں دوبارہ وہی پرانا فرحاد بن جاؤں گا جسے تم درندہ کہتی ہو۔ میں تمہیں اسی گھر کے اسی کمرے میں زنجیروں سے جکڑ دوں گا جہاں سے تم بھاگ کر آئی تھی۔ میں تمہیں 9 ماہ تک قیدی بنا کر رکھوں گا، لیکن یہ بچہ دنیا میں آ کر ہی رہے گا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنی وحشت کا دوسرا رخ دکھاؤں۔ فرحاد کی آنکھوں میں چھپی وہ پرانی دیوانگی دیکھ کر یشما کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو کر رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شکاری کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی جو اب اس کے وجود کے اندر پلنے والی ایک ننھی سی جان کو ڈھال بنا کر اسے دوبارہ اپنی قید میں لانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے اسی سرد اور بیزار کن کوریڈور میں جہاں فرحاد کی گرفت یشما کے بازو پر کسی آہنی شکنجے کی طرح جمی ہوئی تھی، یشما نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے میں جھانکا تو اسے وہاں وہی پرانا جنون اور حاکمیت نظر آئی جس نے اسے برسوں پہلے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد ابھی اسے اس قید سے نکلنے نہیں دے گا اور یہ بچہ اس کے پیروں کی وہ زنجیر بن چکا ہے جسے کاٹنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری اور لرزتی ہوئی سانس لی اور اپنے لہجے کو اتنا سپاٹ اور بے حس بنا لیا کہ فرحاد کا اپنا دل لرز اٹھا۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر زہریلے لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے فرحاد صاحب، اگر آپ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ خون کا لوتھڑا چاہیے تو میں اسے ضائع نہیں کروں گی، میں اسے اس دنیا میں لاؤں گی، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہارا بچہ ہوگا، میرا نہیں۔ جیسے ہی یہ اس دنیا میں قدم رکھے گا میں اسے تمہاری جھولی میں ڈال کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور بدلے میں مجھے تم سے صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے طلاق۔ تم مجھے اسی وقت اس نکاح کے بوجھ سے آزاد کر دو گے اور پھر میں کبھی اپنی گندی شکل کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آؤ گے۔ یشما کا یہ 2 ٹوک فیصلہ سن کر فرحاد کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا کہ اس نے یشما کو پانے کی کوشش میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا سودا کر لیا ہے، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یشما کو اس حال میں مرنے سے بچا سکے۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا کر خاموشی سے اس ظالمانہ شرط کو قبول کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قدرت نے اسے 9 مہینوں کی مہلت دی ہے جس میں وہ اپنی محبت، اپنی خدمت اور اپنے پچھتاوے سے یشما کے دل کی بنجر زمین پر دوبارہ اعتبار کا کوئی پودا اگا سکے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یشما اب ایک ایسی دیوار بن چکی ہے جسے گرانا اب شاید کسی بھی معجزے کے بس میں نہیں تھا۔ فرحاد نے یشما کو اسی گھر کے اسی بیڈ روم میں لا کر بہت ہی نزاکت سے بٹھایا جہاں کبھی اس نے اس پر اپنی حاکمیت جتائی تھی، مگر اب اس کے انداز میں وہ جابرانہ روب نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری جیسی عاجزی تھی جو اپنی سم سے قیمتی متاع کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ وہ سارا دن یشما کے گرد کسی سائے کی طرح گھومتا رہتا، کبھی اس کے لیے طاقت بخش غذائیں تیار کرتا تو کبھی اس کے سامنے پھلوں کی ٹرے سجا کر رکھ دیتا۔
لیکن یشما ان تمام کوششوں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتی اور جب رات کے پچھلے پہر حمل کی تکلیف اور پیروں میں پڑنے والی سوجن کی وجہ سے وہ کرانے لگتی تو فرحاد بے اختیار ہو کر اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے لگتا۔ یشما نے کئی بار اسے ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور اسے نوکر اور گھٹیا اداکار جیسے القابات سے نوازا، مگر فرحاد نے ایک لفظ بھی پلٹ کر نہ کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے طنز سہتا رہا، اور جب یشما نے اسے جل کر کہا کہ تمہاری یہ ہمدردی مجھے سکون نہیں بلکہ اذیت دیتی ہے، تم یہ سب کچھ صرف اپنے اس وارث کے لیے کر رہے ہو نا، تو یاد رکھنا کہ 9 ماہ بعد تم اس بچے کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہ جاؤ گے اور میں تمہاری اس شکل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ تو فرحاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، چاہے اس کے بدلے اسے یشما کی نفرت ہی کیوں نہ سہنی پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ یشما کے دل میں جو آگ لگی ہے وہ اس کی برسوں کی خدمت سے بھی زیادہ شاید نہ بجھ سکے، مگر وہ ان 9 مہینوں کو اپنی زندگی کا واحد اثاثہ سمجھ کر جی رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یشما اب اسے ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسے دشمن کی طرح دیکھتی ہے جس نے اسے ایک نئے معاہدے میں جکڑ لیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر پر بوجھل خاموشی سی طاری تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ یشما ادویات کے اثر سے گہری نیند میں تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکن اور کرب کے آثار اب بھی نمایاں تھے، جیسے نیند میں بھی وہ کسی جنگ سے گزر رہی ہو۔ فرحاد جو پچھلے کئی گھنٹوں سے صوفے پر بیٹھا اسے تک رہا تھا، دبے قدموں بیٹھ کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی ڈرتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ یشما کے پیٹ پر رکھا جہاں ایک ننھی سی جان سانس لے رہی تھی، اور اس کا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ فرحاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بیڈ کی چادر کو بھگونے لگے۔ اس نے اپنا سر یشما کے قریب جھکایا اور نہایت ہی دھیمی مگر سرگوشی والے لہجے میں اپنے بچے سے باتیں کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارا باپ کتنا بڑا مجرم ہے؟ میں نے تمہاری ماں سے اس کی مسکراہٹ چھین لی، اس کا سکون لوٹا لیا، اور اب وہ تم سے بھی نفرت کرتی ہے، صرف میری وجہ سے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں کتنا شرمندہ ہوں، کاش میں وقت کو پیچھے موڑ سکتا اور یشما کو وہ ساری خوشیاں دے سکتا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ فرحاد سسکیاں لیتے ہوئے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا تھا کہ اچانک یشما کی آنکھ کھل گئی اور اپنے وجود پر فرحاد کا لمس محسوس کرتے ہی وہ کسی کرنٹ کی طرح جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے نفرت اور حقارت سے فرحاد کا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور بیڈ کی پشت سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ یشما کی آواز میں چھپی تلخی نے فرحاد کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگا میں سو رہی ہوں تو تم اپنی حاکمیت کے ڈرامے دوبارہ شروع کر دو گے؟ یہ بچہ تمہاری جاگیر ہو سکتا ہے، مگر میں تمہاری کوئی باندھی نہیں ہوں کہ تم جب چاہو میرے قریب آ جاؤ۔ مجھے تمہارے اس ہاتھ سے گھن آتی ہے جس پر میرے زخموں کا نشان ہے۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمہاری یہ جھوٹی ممتا اور یہ آنسو میرے دل میں تمہارے لیے رتی بھر جگہ نہیں بنا سکتے۔ فرحاد جو ابھی تک جذبات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، یشما کے ان تیکھے جملوں سے ایک دم حقیقت کی تلخ زمین پر آ گرا۔ وہ بنا کوئی صفائی دیے سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے یشما اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے وہ کوئی اجنبی درندہ ہو جس نے اسے ایک نئے معاہدے میں قید کر رکھا ہو۔ فرحاد کے لیے مشکلات کا ایک نیا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے اپنے دفتر سے ایک ہنگامی کال موصول ہوئی، جس میں اسے بتایا گیا کہ اس کا سب سے قریبی اور پرانا بزنس پارٹنر، جس پر اس نے اندھا اعتماد کر کے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور جائیداد کے کاغذات سونپ دیے تھے، وہ راتوں رات تمام سرمایہ لے کر ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر فرحاد کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی، کیونکہ اس دھوکے کا مطلب صرف مالی نقصان نہیں بلکہ اس کی ساکھ اور اس گھر کی چھت کا چھن جانا بھی تھا جس میں وہ یشما کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم لاؤنج میں بیٹھا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھا اور اس کی آنکھیں خالی پن کا شکار تھیں۔ یشما جو کمرے سے پانی لینے نکلی تھی اسے اس حال میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس نے فرحاد کے بکھرے ہوئے کاغذات اور اس کے چہرے پر پھیلی مردنی کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے، مگر اس کے دل میں ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی سرد مہر فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر نہایت بے نیازی سے فرحاد کو مخاطب کیا اور زہریلے لہجے میں پوچھا کہ کیا ہوا پروفیسر صاحب؟ کیا آپ کے غرور کا محل ریت کی دیوار ثابت ہوا؟ لگتا ہے قدرت نے آپ کے گناہوں کا حساب لینا شروع کر دیا ہے۔ فرحاد نے بوجھل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ کاش اس کڑے وقت میں یشما کا لہجہ اتنا تلخ نہ ہوتا، مگر یشما نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ
اچھا ہوا کہ آپ سڑک پر آ گئے۔ اب آپ کو احساس ہوگا کہ جب کسی سے اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی اس بربادی پر ذرا برابر دکھ نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اب آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہے گی جس کے بلبوتے پر آپ نے مجھے یہاں قید کر رکھا تھا۔ فرحاد کے پاس ان تیکھے جملوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف چل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے نہ صرف اپنے بزنس کے بچانا ہے، بلکہ اس اذیت ناک خاموشی اور یشما کی نفرت کے درمیان اپنے اس ادھورے خاندان کی بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ فرحاد کے لیے اب دن رات ایک جیسے ہو چکے تھے، ایک طرف اس کا گرتا ہوا بزنس اور دوسری طرف یشما کی نفرت کا دہکتا ہوا الاؤ اسے اندر سے بھسم کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی کے دن گئے جا چکے ہیں، یا وہ کسی ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ مٹ چکا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر ندامت اور پچھتاوے کو ایک ٹھوس شکل دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے وکیل کو بلا کر اپنی بچی کچی جائیداد، وہ واحد گھر جو اس کے پاس بچا تھا اور اپنی زندگی کے تمام تر بچت یشما کے نام منتقل کرنے کے قانونی کاغذات تیار کروائے۔ اس نے ایک ایسا ٹرسٹ قائم کیا جس کا مقصد صرف یشما اور اس کے ہونے والے بچے کی تاحیات مالی کفالت کرنا تھا، تاکہ اگر اسے کچھ ہو بھی جائے یا یشما اسے چھوڑ کر چلی جائے تو اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ فرحاد جب ان کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اتار رہا ہو۔ یشما جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، پہلے تو اسے لگا کہ یہ فرحاد کا کوئی نیا ڈرامہ ہے یا وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جب وکیل کے جانے کے بعد اس نے وہ کاغذات میز پر پڑے دیکھے اور ان کی تفصیل پڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ فرحاد نے اپنی ذات کے لیے ایک پانی تک نہیں چھوڑا تھا اور اس نے سب کچھ یشما کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ یشما نے نفرت سے ان کاغذات کو اٹھایا اور فرحاد کے سامنے لا کر انہیں لہراتے ہوئے چلائی کہ یہ کیا ہے فرحاد؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی دولت سے میری ممتا اور میری عزت اور میرے اس بچے کے باپ کا وہ مجرمانہ چہرہ خرید لوگے؟ مجھے تمہارا یہ صدقہ نہیں چاہیے۔ میں بھوکی مر جاؤں گی مگر تمہارے اس احسان تلے نہیں دبوں گی۔ فرحاد نے نہایت ہی بوجھل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی گھن گرج نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شکست خوردہ لرزش تھی جو یشما کے دل کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ یہ احسان نہیں ہے یشما، یہ صرف وہ حق ہے جو میں نے برسوں پہلے تم سے چھینا تھا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی تلخی تمہیں دوبارہ چھو سکے۔ یہ تمہارا ہے اور تمہارے بچے کا ہے۔ اسے میری محبت نہ سمجھو، اسے صرف ایک مجرم کا اعترافی گناہ سمجھ کر قبول کر لو۔ فرحاد کی الفاظ سن کر یشما کا وہ ہاتھ جو کاغذات پھاڑنے کے لیے اٹھا تھا وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے پہلی بار فرحاد کی آنکھوں میں وہ سچی پشیمانی نظر آئی جس نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا، مگر اس کی انا نے اسے ایک بار پھر سخت بننے پر مجبور کر دیا اور وہ ان کاغذات کو میز پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، حالانکہ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی جو اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ کیا واقعی کوئی انسان اتنا بدل سکتا ہے۔ رات کی خاموشی اپنے جوبن پر تھی اور کمرے میں پھیلا نیم اندھیرا یشما کے چہرے پر لکھی تھکن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے وجود کے اندر ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ یہ ایک ننھی سی معصوم سی حرکت تھی، جیسے کسی نے بہت پیار سے اس کے اندرونی وجود کو دستک دی ہو۔ یشما کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر جم گئے۔ وہ بچہ جسے وہ اب تک صرف ایک گناہ کی نشانی اور فرحاد کا وارث سمجھ کر نفرت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، آج پہلی بار اپنی زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس ایک کک نے یشما کے اندر جیسے برسوں سے جمی برف کو پگھلا دیا اور اس کے سینے میں ممتا کا وہ سمندر موزن ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہ پہلی بار اس ننھی جان کے لیے تڑپ اٹھی جسے وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لوتھرا نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی روح ہے جو اس کی اپنی ہے، اس کا اپنا خون ہے۔ وہ گھنٹوں اسی حال میں بیٹھی رہی اور اپنے پیٹ کو سہلاتی رہی جیسے وہ اس معصوم سے اپنی پچھلی تمام نفرتوں کی معافی مانگ رہی ہو۔ فرحاد جو دروازے کے پاس کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے لگا کہ شاید قدرت نے یشما کے پتھر بنے دل میں واپسی کا کوئی راستہ کھول دیا ہے، مگر یشما نے جیسے ہی اسے دیکھا اس نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور
اپنے چہرے پر دوبارہ وہی سرد مہری سجا لی، حالانکہ اس کی لرزتی ہوئی سانسیں بتا رہی تھی کہ اب وہ پرانی یشما مر چکی ہے اور ایک ماں جنم لے چکی ہے جو اپنے بچے کی خاطر دنیا کے کسی بھی طوفان سے لڑنے کو تیار ہے۔ مگر فرحاد کے لیے اس کے لہجے میں اب بھی وہی کاٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اسے فرحاد سے دور نہیں بلکہ اس کے مزید قریب لے آئے گا، اور یہی وہ خوف تھا جو اسے ایک بار پھر سخت بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوپہر کی زرد دھوپ کمرے کی فرش پر پھیلی ہوئی تھی اور یشما الماری کے ایک خفیہ کونے سے نکلا ہوا وہ چھوٹا سا پیکٹ تھامے بیڈ پر بیٹھی تھی، جیسے وہ چند دن پہلے فرحاد کی نظروں سے بچا کر لائی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس پیکٹ کو کھولا تو اس میں سے ننھے منھے اون کے موزے اور ایک سفید چھوٹا سا کرتا نکلا جس پر باریک کڑھائی ہوئی تھی۔ ان چھوٹے سے کپڑوں کو دیکھ کر یشما کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ انہیں اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں میں وہ سارا درد، وہ ساری نفرت اور وہ پچھتاوا شامل تھا جو وہ مہینوں سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ وہ ان کپڑوں پر اپنے آنسو گرنے نہیں دے رہی تھی اور رہ رہ کر اسے اپنے بچے کے آنے والے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جبکہ جس کے لیے اب اس کا دل ممتا کے جذبے سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت ایک بے بس ماں تھی جو اپنے بچے کو دنیا کی ہر بلا سے بچانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اسے دروازے پر فرحاد کی آہٹ سنائی دی، اس نے بجلی کی تیزی سے وہ کپڑے تکیے کے نیچے چھپائے اور اپنی آنکھوں سے صاف کر کے دوبارہ وہی پتھر کا روپ دھار لیا۔ فرحاد جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے یشما کی سرخ آنکھیں دیکھ لی تھی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی اور خاموشی سے دودھ کا گلاس میز پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھنا چاہا۔ یشما نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اور نہایت ہی کرخت لہجے میں کہا کہ تمہارے آنے سے اس کمرے کی ہوا بھی زہریلی ہو جاتی ہے۔ دور رہو مجھ سے اور یہ مت سمجھنا کہ ان آنسوؤں کا مطلب تمہارے لیے کوئی نرمی ہے۔ میں صرف اپنی اس بدقسمتی پر رو رہی ہوں کہ میرا بچہ تمہارے جیسے انسان کا سایہ پائے گا۔ فرحاد کا دل ان جملوں سے ایک بار پھر چھنی ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یشما کے تکیے کے نیچے چھپے وہ کپڑے اس کی ممتا کی گواہی دے رہے ہیں، مگر اس کی زبان سے نکلنے والے زہر اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ فرحاد کے لیے معافی کا دروازہ ابھی تک بند ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ایک گہری آہ بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ یشما نے دوبارہ وہ ننھے موزے نکال کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ جاری تھی، جہاں ایک طرف بچے کی محبت تھی اور دوسری طرف فرحاد کے لیے وہ نہ ختم ہونے والی نفرت۔ رات کی خاموشی کو یشما کی ایک دلوس چیخ نے چیر کر رکھ دیا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپتی ہوئی بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ فرحاد جو برابر والے کمرے میں نیم آنکھوں سے جاگ رہا تھا، بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور یشما کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھبراہٹ میں یشما کو اپنے بازوؤں میں بھرنا چاہا، مگر یشما نے اس کی اذیت میں بھی اسے دھکا دینے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا جسم اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ فرحاد نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہونے والی ہیں، کیونکہ یشما کی ہر سسکی اور ہر کڑا فرحاد کی ضمیر پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ گاڑی میں اسے لٹاتے ہوئے فرحاد کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ تھامے سڑکوں پر گاڑی کو کسی طوفان کی طرح دوڑا رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر یشما کو دیکھتا، جس کا چہرہ درد سے زرد پڑ چکا تھا۔ یشما، بس تھوڑی دیر اور ہم پہنچنے والے ہیں، پلیز ہمت مت ہارنا۔ فرحاد کی آواز میں وہ خوف اور تڑپ تھی جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر یشما کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر جب اسٹریچر پر یشما کو اندر لے جایا جانے لگا تو یشما نے ایک آخری بار فرحاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اپنے بچے کو بچانے کی ایک بے نام سی التجا تھی جس نے فرحاد کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وہی کوریڈور میں ساکت کھڑا رہا اور اپنی نم آنکھوں سے اس دروازے کو تکنے لگا جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آج وہ قدرت کے سامنے ایک بے بس فقیر بن چکا تھا جو صرف یشما اور اپنے بچے کی زندگی کی خیرات مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کے اس سفید اور ٹھنڈے کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی، اچانک ایک ننھی سی معصوم سی آواز گونجی جس نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔
نرس نے بڑی نزاکت سے اس ننھے وجود کو ایک نرم سفید کپڑے میں لپیٹا اور یشما کے قریب لائی، جو ابھی ابھی زندگی اور موت کی ایک اذیت ناک جنگ لڑ کر ہٹی تھی اور جس کے چہرے پر نکاہت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نرس نے وہ بچہ یشما کی باہوں میں رکھا، یشما کے پورے وجود میں جیسی بجلی سی کوند گئی اور اس کی بوجھل پلکیں ایک دم واہ ہو گئیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو چھوا تو اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے اندر سے برسوں سے جمی نفرت کی وہ برف ایک ہی لمحے میں پگھل کر آنکھوں سے بہہ نکلی ہو۔ وہ بچہ جو فرحاد کا وارث تھا، جسے وہ کبھی اپنا ماننے کو تیار نہیں تھی، آج اسے دنیا کی سب سے قیمتی متاع لگ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس ایک لمس نے یشما کو وہ تمام دکھ، وہ تمام تذلیل اور فرحاد کی دی ہوئی وہ ساری اذیتیں بھلا دیں جو اس کے سینے میں ناسور بن چکی تھیں۔ اس وقت وہ کوئی انتقام لینے والی عورت نہیں تھی، وہ کوئی ہاری ہوئی بیوی نہیں تھی، وہ صرف ایک ماں تھی جسے اپنی کائنات مل چکی تھی۔ اس کے سسکیوں میں اب درد نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، اور وہ بار بار اس ننھے فرشتے کے ننھے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، جیسے وہ اس سے معافی مانگ رہی ہو کہ وہ اسے اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ کمرے کی فضا میں پھیلی وہ پہلی روانی اور ہمیشہ یشما کے چہرے پر ابھرنے والا وہ ممتا کا نور بتا رہا تھا کہ اس بچے نے یشما کی روح کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ مگر اس خوبصورت منظر کے پیچھے ابھی وہ طوفان چھپا ہوا تھا جو فرحاد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دوبارہ سر اٹھانے والا تھا، کیونکہ یشما کی یہ محبت صرف اس کے بچے کے لیے تھی، اس شخص کے لیے نہیں جس نے اسے یہ زخم دیے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور فرحاد، جس کی آنکھوں میں پچھلے کئی گھنٹوں کی تھکن اور بے چینی کے بعد اب ایک والہانہ خوشی اور سکون کی چمک تھی، دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بیڈ پر لیٹی یشما کو دیکھا جو اپنے سینے سے اسے ننھے وجود کو لپٹائے ہوئے تھی، تو فرحاد کا دل جیسے بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب آیا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بچے کو چھونے اور اسے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مراد پانے والا ہو۔ مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ بچے کے قریب پہنچا، یشما نے ایک دم جھٹک کر اپنا رخ موڑ لیا اور کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے پکاری کہ خبردار، اسے ہاتھ لگانے کی بھی ہمت مت کرنا فرحاد، یہ میرا بچہ ہے، صرف میرا۔ فرحاد کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور اس کے چہرے پر پھیلی وہ مسرت ایک لمحے میں مٹ کر شدید صدمے اور شوق میں بدل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کا دل نکال لیا ہو۔ یشما کی آنکھوں میں وہ پرانی ممتا کی نرمی اب ایک وحشیانہ حفاظت کے جذبے میں بدل چکی تھی، اور اس نے بچے کو مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا، جیسے وہ فرحاد کے ناپاک لمس سے اسے بچانا چاہتی ہو۔ فرحاد نے لرزتی آواز میں کچھ کہنا چاہا کہ یشما، یہ میرا بھی تو ہے، مگر یشما نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور حقارت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی کہ تم تو اسے صرف اپنا وارث بنانا چاہتے تھے، تم نے تو مجھے 9 ماہ تک صرف اس لیے برداشت کیا کہ تمہیں ایک کھلونا مل سکے، تو اب سن لو، میں نے اسے پیدا کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن میں اسے تمہاری اس بدبودار زندگی کا حصہ کبھی نہیں بننے دوں گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تم باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچا کر سب کو بتا دوں کہ تم کس قسم کے درندے ہو۔ فرحاد وہیں ساکت کھڑا اپنی برباد ہوتی خوشیوں کا ملبہ دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جو ابھی کچھ دیر پہلے ممتا کے نور میں نہائی ہوئی تھی، اس کے لیے اتنی سنگ دل اور شفاق کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ جو اب اس کے پچھتاوے کی آخری امید تھا، آج وہی اس کے اور یشما کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریوں اور ادویات کی بو سے چھٹکارا پاتے ہی یشما نے وہ قدم اٹھایا جس کی تیاری وہ پچھلے کئی ماہ سے اپنے اندر دہکتی انتقام کی آگ میں کر رہی تھی۔ اس نے فرحاد کے ساتھ اس گھر کے جھٹ جانے سے بجائے خاموشی سے ایک ٹیکسی بلوائی اور اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کرائے کے چھوٹے سے مکان کی طرف نکل گئی، جس کا بندوبست اس نے اپنی جمع پونجی سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ فرحاد جو پھولوں کا دلگلدستہ لیے ہسپتال کے گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے وہاں نہ پا کر بدحواس ہو گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یشما اسے بتائے بغیر جا چکی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ابھی وہ اس صدمے سے بھی نہ نکل پایا تھا کہ اگلے ہی روز اسے عدالت کی طرف سے خلا کا نوٹس موصول ہوا، جس میں یشما نے نہ صرف طلاق کا مطالبہ کیا تھا بلکہ بچے کی مکمل حوالگی کسٹڈی کے لیے بھی سخت قانونی موقف اختیار کیا تھا۔
فرحاد کے لیے یہ خبر کسی جیتی جاگتی موت سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ جس بچے کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ رہا تھا وہی اب اس سے ہمیشہ کے لیے چھینا جا رہا تھا۔ اس نے دیوانہ وار یشما کے نئے ٹھکانے کا پتہ لگایا اور اس کے دروازے پر جا کر دستک دی، مگر یشما نے دروازہ کھولنے کے بجائے اندر سے ہی اسے نہایت ہی سرد اور دو ٹوک لہجے میں باور کروا دیا کہ اب ان کے درمیان صرف عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ یشما کا یہ روپ فرحاد کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جسے دھمکا کر رکھا جا سکے، بلکہ وہ ایک ایسی ماں بن چکی تھی جو اپنے بچے کو اس باپ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی جس نے ماضی میں اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ فرحاد سڑک پر کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے یشما کو پانے کے جنونی ضد میں جو آگ لگائی تھی وہ اب اس کے پورے وجود کو، اس کی آخری خوشی کو بھی راکھ کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا تاریک طوفان آ چکا تھا جہاں اب نہ کوئی رشتہ بچا تھا اور نہ ہی کوئی امید، صرف ایک قانونی جنگ تھی جس میں وہ پہلے ہی خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ عدالت کے کمرے میں تناؤ کی ایک گہری لہر دوڑ رہی تھی جب جج نے فرحاد سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی ہے۔ فرحاد، جو پچھلے کئی دنوں کی بے خوابی اور صدمے سے نڈھال نظر آ رہا تھا، کٹہرے میں کھڑا ہوا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ جناب والا، میں اپنی بیوی سے طلاق نہیں چاہتا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، میں نے اس پر ظلم کیا، مگر اب میں اس کے اور اپنے بچے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر چکا ہوں تاکہ اسے میرا پچھتاوا نظر آئے۔ میں صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ فرحاد کا یہ ٹوٹا ہوا لہجہ سن کر کمرہ عدالت میں موجود لوگ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، مگر یشما نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک درندے کی نئی چال ہے تاکہ وہ دوبارہ مجھے اور میرے بچے کو اپنی قید میں لے سکے۔ جناب، اس شخص نے مجھ پر جو تشدد کیا اس کے نشانات میری روح پر آج بھی تازہ ہیں۔ یشما کے ان الفاظ نے فرحاد کے دفاع کو ایک بار پھر مٹی میں ملا دیا اور جج نے اگلی تاریخ تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران یشما نے فرحاد کے دیے ہوئے تمام پیسے اور جائیداد کے کاغذات ٹھکرا دیے تھے، جس کی وجہ سے اسے سخت مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دودھ اور ادویات خریدنے کے لیے بھی پریشان تھی، مگر اسے پتہ چلا کہ ہر صبح اس کے دروازے پر کوئی گمنام شخص ضروری سامان اور رقم چھوڑ جاتا ہے۔ یشما کو پہلے لگا کہ شاید یہ اس کی کوئی پرانی سہیلی ہے، مگر جب ایک رات اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے اندھیرے گلی میں فرحاد کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا یشما کے دروازے پر سامان رکھ رہا تھا اور اس کی آنسوں پر فرش پر گر رہے تھے۔ یشما کا دل ایک لمحے کے لیے پسیجا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی تذلیل یاد آئی اور اس نے وہ سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا تاکہ فرحاد کو پتہ چل جائے کہ اس کی گمنام ہمدردی بھی یہاں قبول نہیں ہے۔ ایک رات اچانک بچے کو تیز بخار ہوا اور وہ نیلا پڑنے لگا۔ یشما اکیلی گھر میں تھی اور باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایمبولینس بلا سکے یا کسی بڑے ہسپتال جا سکے۔ وہ بچے کو سینے سے لگا کر سڑک پر نکلی اور مدد کے لیے چلانے لگی، مگر کوئی نہ رکا۔ اسی دوران ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی اور فرحاد، جو شاید روز کی طرح وہی پہرا دے رہا تھا، باہر نکلا۔ اس نے یشما کے ہاتھ سے بچہ چھینا اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ یشما اس وقت اتنی بے بس تھی کہ اس نے احتجاج بھی نہ کیا اور بس روتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کر فرحاد نے ڈاکٹروں کے پیر پکڑ لیے کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو۔ اس کی یہ طرف دیکھ کر یشما کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس شخص کے اندر کا باپ واقعی جاگ چکا ہے، مگر اس نے اپنے اس خیال کو فوراً جھٹک دیا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہو سکتا ہے۔ بچہ خطرے سے باہر تھا، مگر اسے نرسری میں رکھا گیا تھا۔ یشما ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی کہ فرحاد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ یشما نے اسے اتار کر پھینکنا چاہا، مگر فرحاد نے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا، صرف اس لیے پہن لو کہ تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، کیونکہ بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فرحاد واقعی وہاں سے دور جا کر کھڑا ہو گیا، مگر پوری رات وہیں دور سے یشما کی حفاظت کرتا رہا۔ یشما نے دیکھا کہ وہ خود سردی میں ٹھٹر رہا ہے، مگر اس کی نظریں صرف نرسری کے دروازے پر لگی ہیں۔ اس رات یشما کے دل کی دیوار میں ایک چھوٹا سا ترار پڑ گیا۔ اسے لگا کہ نفرت کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جب سامنے والا شخص اپنی انا کو مکمل طور پر دفن کر چکا ہو۔ اگلی صبح جب بچہ بہتر ہوا تو یشما نے فرحاد کو اپنے پاس بلایا اور اسے وہ پرانی ڈائری دکھائی جو اسے فرحاد کے پرانے سامان سے ملی تھی۔ اسے ڈائری میں فرحاد نے یشما سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی تمام باتیں لکھی تھیں اور اپنی ہر اس وحشت کا اعتراف کیا تھا جو اس نے یشما کے ساتھ کی تھی۔ فرحاد نے سر جھکا کر کہا، یشما، میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں،
میں نے تمہیں ایک کھلونا سمجھا تھا، مگر آج جب میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہر ضرب کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہی چاہتی ہو، کیونکہ اب میں تمہیں مزید قید نہیں کرنا چاہتا۔ فرحاد کے اس اعتراف نے یشما کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ فرحاد واقعی ہار چکا ہے، اور اس کی یہ ہار ہی یشما کی سب سے بڑی جیت تھی، مگر اس جیت میں اب وہ پرانا مزہ نہیں رہا تھا۔ فرحاد کے وکیل نے یشما کے دروازے پر دستک دی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات نہیں بلکہ ایک موٹی سی قانونی فائل تھی جس پر ہبہ نامہ درج تھا۔ یشما نے شک بھری نظروں سے وکیل کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید فرحاد نے بچے کی حوالگی کے لیے کوئی نیا کیس کیا ہے، مگر جب اس نے فائل کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فرحاد نے اپنی زندگی کی آخری بچت، اپنا خاندانی گھر اور یہاں تک کہ اپنی انشورنس پالیسی بھی یشما اور بچے کے نام منتقل کر دی تھی، اور نیچے ایک سادہ سا کاغذ پر لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا: یشما، میں نے تمہیں طلاق کے کاغذات بھیجنے کی جرات کی تھی، مگر میرا قلم چل نہ سکا کیونکہ میں تمہیں خود سے الگ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا مجرم ہوں اور شاید تا حیات رہوں گا، اس لیے میں خود کو تمہاری زندگی سے بے دخل کر رہا ہوں۔ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ گھر اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم یہاں سکون سے رہو۔ میں کبھی پلٹ کر تمہاری دہلیز پر دستک نہیں دوں گا تاکہ میری منحوس شکل تمہارے سکون میں مخل نہ رہو۔ یشما نے جب یہ تحریر پڑھی تو اسے لگا جیسے اس کے سینے پر رکھا بوجھ ایک دم سے بڑھ گیا ہو۔ وہ آزادی جو وہ چاہتی تھی آج اسے ایک زہر کی طرح کڑوی لگ رہی تھی۔ اسے فرحاد کا وہ چہرہ یاد آیا جو ہسپتال کی راہداریوں میں اس کے ایک جھلک پانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ اس نے غصے سے وہ فائل میز پر پٹکی، مگر اس بار غصہ فرحاد پر نہیں بلکہ اپنے اس بے نام سی بے چینی پر تھا جو اسے فرحاد کی قربانی پر تڑپا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ فرحاد نے اسے طلاق نہ دے کر اسے ایک ایسی اذیت میں ڈال دیا ہے جہاں سے وہ نہ اسے اپنا سکتی ہے اور نہ ہی اسے مکمل طور پر بھلا پا رہی ہے۔ وہ سارا دن کمرے میں ٹہلتی رہی اور بار بار اس خالی گھر کی دیواروں کو دیکھتی رہی جو اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شہر کے کسی کونے میں وہ شخص اپنا آپ سب کچھ ہار کر ہجرت کی تیاری کر رہا ہے۔ یشما کو جب پتا چلا کہ فرحاد آج کی آخری ٹرین سے جا رہا ہے تو اس کے اندر کی عورت نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ اپنے ننھے بچے کو چادر میں لپیٹ کر بدحواسی کے عالم میں ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں ٹرین کی سیٹی فضا میں ایک الوداعی شور پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ہجوم کو چیرتے ہوئے فرحاد کو ڈھونڈا جو ایک بینچ پر تنہا بیٹھا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا اتر چکا تھا کہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یشما اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحاد نے چونک کر سر اٹھایا اور یشما کو وہاں دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ تم یہاں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یشما نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی بلکہ نہایت ہی سپاٹ لہجے میں وہ فائل اس کی گود میں پھینک دی اور بولی: تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ میرے نام کر کے تم اپنے گناہ دھو لو گے؟ میں تمہارے اس احسان تلے دب کر جینا نہیں چاہتی۔ اگر تمہیں پچھتاوا ہے تو دور بھاگنے کی بجائے یہاں رہ کر اپنی سزا کاٹو۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر روز مجھے اور اپنے اس بچے کو دیکھو اور یاد کرو کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ فرحاد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یشما نے اسے معاف نہیں کیا مگر اسے اپنے قریب رہنے کی اجازت دے دی ہے، جو اس کے لیے کسی بڑی جیت سے کم نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور یشما کے پیچھے پیچھے اسٹیشن سے باہر کی طرف چل دیا، ایک نئی مگر کٹھن زندگی کی شروعات کرنے کے لیے۔ گھر کی فضاؤں میں برسوں سے جمی خاموشی اور تلخی اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ فرحاد نے اپنی انا کو یشما کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور وہ اب ایک حاکم یا پروفیسر نہیں بلکہ ایک پشیمان انسان بن کر اس کی ہر ایذا اور ہر حکم کو خاموشی سے سہتا رہتا۔ یشما نے اسے اپنی جوتیاں صاف کرنے سے لے کر فرش دھونے تک کے کاموں پر لگا دیا، مگر فرحاد کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آئی۔ وہ ہر کام ایک ایسی عبادت سمجھ کر کرتا جیسے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ان کا بیٹا جو اب گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا اس گھر میں خوشیوں کی پہلی کرن بن کر ابھرا۔ ایک شام جب یشما کچن میں مصروف تھی اس نے دیکھا کہ فرحاد فرش پر بیٹھا بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بچہ کھلکھلا کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ اس منظر نے یشما کے دل کے آخری بندھن بھی توڑ دیے۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ برسوں سے صدا دے رہی تھی اب وہ فرحاد رہا ہی نہیں جس نے اس پر ظلم کیا تھا۔ یشما دھیرے سے فرحاد کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھین لیا جس سے وہ فرش صاف کر رہا تھا۔ فرحاد نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی پشیمانی تھی۔ یشما نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی نرم لہجے میں کہا: بہت ہو گیا فرحاد، اب بس کر دو۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی تھی مگر تمہارے اس صبر اور اس بچے کی محبت نے مجھے ہرا دیا ہے۔ میں نے تمہیں بہت اذیت دی مگر آج میں اس نفرت کو یہیں دفن کرتی ہوں۔
فرحاد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ یشما کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یشما نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کمرہ جو کبھی چیخوں اور تلخیوں کا گواہ تھا آج سسکیوں اور ایک نئی شروعات کے سکون سے بھر گیا۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک یشما اور اپنے بچے کی خوشیوں کا محافظ بنے گا۔ کچھ عرصہ بعد اسی گھر کے باغ میں جہاں کبھی خزاں کا راج تھا اب پھول کھل چکے تھے۔ یشما اور فرحاد اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ فرحاد نے مڑ کر یشما کو دیکھا جس کے چہرے پر اب وہ پرانی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے ماضی کی تلخیوں کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب ان کے سامنے ایک روشن اور محبت سے بھرپور مستقبل تھا جہاں صرف پچھتاوا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ عزت اور وفا تھی۔